الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیزان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ ہم ہمارے موضوع پر روشنی ڈالیں، ایک مرتبہ یہ بے حد ضروری ہے کہ میں اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. اور یہ بابات بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم عزیزان گرامی، ماہ سفر المظفر اللہ رب العالمین کا وہ بابرکت مہینہ ہے، اور شرعی اعتبار سے اس مہینے کو ماہ سفر المظفر کہا جاتا ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ سال نو کا دوسرا مہینہ ہے کہ پہلا مہینہ محرم الحرام اور دوسرا مہینہ سفر المظفر. یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام مہینے، تمام ہفتے، تمام ایام ہر سال اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اور مالک حقیقی تخلیق کائنات کی کوئی شے اللہ رب العالمین نے بس یوں ہی نہیں تخلیق فرمائی، بلکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. بس عام ذہنوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم ہر ایک لمحے کو، ہر ایک وقت کو بابرکت مانیں، اور اللہ رب العالمین کی برکتوں اور اللہ رب العالمین کی شان کی رفعتوں کی قدرت کا مشاہدہ کریں. ماہ سفر المظفر کو یہ بھی ایک اہمیت حاصل ہے کہ میرے نبی کی ظاہری نبوت، اعلان نبوت کے 13ویں سال اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تو اعلان نبوت کے 13ویں سال جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ تھا. اور اعلان نبوت کے یہ جو 13 سال کے اوپر آپ جب نظر ڈالیں گے تو اس اثناء میں بہت قلیل سی تعداد، بہت کم لوگ اہل مکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور ان میں بھی غلام، کمزور، مسکین، غریب لوگ، اور کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداران اور بہت ساری تعداد ابھی بھی مشرکین کی تھی. تو اہل مکہ کے لیے ہجرت کا سفر کرنا، اہل مکہ کے مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا یہ بہت بڑا چیلنج تھا اس وقت کہ کفار اور مشرکین جو مسلمان ہجرت کرتے ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے، ان کو مکہ چھوڑ کر جانے نہیں دیتے، حتیٰ کہ ان کے مال و جائیداد لوٹ لیتے اور کہتے کہ تم مکہ مکرمہ میں آئے، یہاں پر کاروبار کیے، تجارت کیے، یہاں سے مال جمع کیا، اور اب ہمارا شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہو، ہم تم کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے. صحابہ کرام پوچھتے کہ کیا ہم ہمارا مال تم کو دے دیں تو کیا تم ہم کو جانے دو گے؟ تو وہ لوگ تو کفار مکہ تو تھے ہی دنیا دار لوگ، ان کو تو مال و جائیداد سے مطلب تھا، اور بہت سارے ایسے تھے کہ جن کو مال بھی چاہیے تھا اور ان کو جانے بھی نہیں دینا تھا.
تو صحابہ اکرام جو مہاجرین تھے، جنہوں نے ہجرت کی ابتدائی اسلام میں، انہوں نے اپنا مال جائیداد سب کچھ ترک کر دیا اور راہ خدا میں ہجرت کر کے کوئی حبشہ کی طرف اور کوئی مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے۔ جب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر، امید ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم فرما دے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی یہ بشارت اور خوشخبری سنی تو آپ نے 2 اونٹنیے تیار کیے، اور جیسا ہی آقا کریم کو اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم فرمایا، میرے نبی سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ اپنے رفیقے اور اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ پھر غار ثور کا واقعہ پیش آیا، پھر وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 28 صفر المظفر کو آقا کریم نے ہجرت کا سفر شروع کیا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد آپ شہر میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مقام کیا تھا مسجد قباء، وہاں پر سب سے پہلے تعمیر فرمائی۔ پھر وہاں سے آقا کریم کا والہانہ استقبال انصار صحابہ اکرام نے کیا۔ یہ یوں ہوا کہ جب نبوت کا اعلان ہوا، لوگ آہستہ آہستہ مکے کے مسلمان ہونے لگے، تو ہجرت سے قبل بھی اور زمانے جاہلیت میں بھی کعبۃ اللہ کا احترام تھا۔ دین ابراہیمی کو ماننے والے لوگ تھے، وہ سال کو سال مکہ مکرمہ حج کے لیے آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک دستہ یثرب سے یعنی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے آیا، تو میرے نبی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں تفریح فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ انجان لوگوں پر جب نظر پڑی تو میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ لوگ جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، جو یثرب سے آئے ہوئے تھے، وہ لوگوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ خاتم النبیین آخری نبی آنے والے ہیں اور سب کو ان پر ایمان لانا ہے۔ تو وہ لوگ یہ سوچنے لگے، اچھا آپ اگر اللہ کے نبی ہے تو ہم کو کچھ بتائیے آپ کے دین کے مطابق۔ تو میرے نبی نے سورہ ابراہیم کی آخری 2 رکوع کی تلاوت فرمائی۔ جب میرے نبی کا قرآن پاک اپنی زبان مبارک سے تلاوت کرنا تھا، وہ 6 لوگوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لائے، ہم کو چاہیے کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ تو یہاں سے مکہ مکرمہ سے اسلام اور طرف جانے لگا۔ تو سب سے پہلے اسلام باہر طرف جو قبول کیے وہ مدینہ طیبہ کے انصاری صحابی تھے، وہ 6 لوگ تھے۔ انہوں نے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، پھر آئندہ سال آنے کا وعدہ لے کر چلے گئے۔ جب آئندہ سال وہ حج کے لیے آئے تو ان کے ساتھ اور 6 افراد تھے، یہ 12 لوگ ہو گئے۔ پھر انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو آپ سے ملاقات کے لیے پورا 1 سال لگ رہا ہے، ہم دین اسلام کو اور جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایک معاوض بھیجے جو ہم کو واعظ کرے، دین کی باتیں بتائے اور ہم اسلام کا کام شروع کر سکے۔ تو آقا کریم نے ایک صحابی رسول کو ان کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ فرمایا۔ پھر جب آئندہ سال یہ لوگ آئے تو 72 لوگ تھے، جن میں 2 عورتیں تھے اور 70 نوجوان لوگ تھے جو مشرف با اسلام ہوئے۔ پھر اس سے صفر المظفر کا یہ مہینہ جہاں سے ہجرت کا آغاز ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت کا حکم اللہ رب العالمین سے پایا، اور یہاں سے اسلام کا اس طرح آغاز ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد وقت در وقت جوب در جوب بڑھنے لگی۔ مسلمانوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، حنین میں اللہ رب العالمین نے کامیابی دی، حتیٰ کہ طائف فتح ہو گیا، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انصار صحابہ اکرام اور میرے نبی کا ہجرت کرنا ہے کہ جو 13 برس کی مکہ مکرمہ کی آقا کریم کی بسر کردہ زندگی میں 13 برس تو ظاہری نبوت کے ہیں، میرے نبی تو اعلان نبوت 40 برس کے بعد کیے، جبکہ آپ کی ظاہری نبوت
باقی ہمارے نبی تو اول اور آخرین میں سب کے سردار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمارے نبی کی نور کو تخلیق فرمایا، پھر آپ کے نور سے تمام انبیاء کرام، تمام فرشتے، شجر و حجر، سورج، آسمان، ستارے، چاند، یہ تمام شے میرے نبی کے نور سے، نور بھی کیا میرے نبی کے پسینے سے تخلیق کیے گئے۔ تو 53 سال کی مکہ مکرمہ کی زندگی میں قلیل تعداد میں لوگ ایمان لے آئے میرے نبی پر، لیکن 10 سال کی کارکردگی اور اللہ رب العالمین کے دین کی ایسی تبلیغ مدینہ طیبہ کی کہ آج اور صبح قیامت تک اسلام کا ڈنکا بجتا رہے گا، اسلام عروج پاتا رہے گا۔ پھر صحابہ کرام، انصاری صحابی نے ہر ایک جب آقا کریم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو ہر کوئی یہ امید رکھتا تھا کہ آقا کریم ہمارے گھر، ہمارے قبیلے میں خدمت کا موقع ہم کو عطا فرمائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دو، اس کو امر الہی ہے، اللہ رب العالمین کا اس کو حکم ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی، جس کے گھر کی طرف جائے گی، میں وہاں پر اپنا قیام کروں گا۔ پھر وہ اونٹنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ٹھہر گئی۔ تو یہ مقام، یہ اعزاز کہ آقا کریم کی خدمت کا انصاری صحابیوں میں جن کو ملا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔